صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ کسی اور تفریق چاہے وہ مسلک کی ہو کبھی اس کے بغیر بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر طے آپ ہمیں بتاتے رہیں، آپ سب بتاتے رہیں، لیکن میں چاہوں گا آج کی شب ایک یاد دہانی کے طور پر بس ایک بتائیں کیا کہنا حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں کہ پروردگار عالم نے ان سے اکمل، ان سے عرفہ تو کوئی شخصیت پیدا ہی نہیں کی، یعنی یہ وہ ہیں کہ اگر نہ ہوتے تو کچھ بھی پیدا نہ کیا جاتا۔ واہ واہ واہ۔ اور آپ غور کیجئے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، محمد کے اطاعت گزاروں میں سے ایک اطاعت گزار ہوں۔ ان کا تعلق جو وہ خود اپنا بیان کرتے ہیں پیغمبر اکرم کے ساتھ وہ اس طرح سے کہ کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، کہ میں اس طرح سے پیغمبر اکرم کی اتباع ان کے پیچھے پیچھے رہتا تھا کہ جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے رہتا ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیے کہ جو تعبیرات ہیں وہ کس طرح کی تعبیرات ہیں، جیسے سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر اکرم کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ تو پیغمبر اکرم کی جو منزلت ہے، یعنی صاحب معراج کی ہم بات کر رہے ہیں، دنا فتدلی فکانا قاب قوسین او ادنی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کے درمیان کا فاصلہ بلکہ اس سے بھی کم، تو اس سے زیادہ قربت کا تو امکان تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ نہیں ہے۔ تو پیغمبر اکرم پر ہماری جانیں قربان۔ اور پھر اس بار بڑھنے کا قرآن کریم میں جو الگ الگ انداز ہے سامنے، یعنی ابھی انہی آیات یا اسی موضوع کے حوالے سے جو قرآن میں شب معراج کے بھائی کچھ ان الفاظ میں ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے محبوب سے جو کہا وہ کہا، اب یہ کیا ہے، یعنی اس انداز سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ اگر اس کی صراحت مقصود ہوتی تو پروردگار عالم یہ مجمل انداز اختیار نہ کرتا۔ تو بعض ایسے سیکریٹس ہیں ان کو سیکریٹ رہنے دیجیے۔ اب وہ اگر رب اور محبوب جب قربت کی جو باتیں ہوتی ہیں تو آپ خود سر اندازہ کیجئے کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سر عام کرنے کی ہوتی ہے، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر میں کرنے کی ہوتی ہیں، جو گھر کی بات ہے وہ سڑک پر نہیں کی جاتی، جو سڑک کی بات ہوتی ہے وہ گھر پہ نہیں کی جاتی۔ بالکل اسی طریقے سے نبی جانے خدا جانے، جو جبرائیل کے ذریعے سے بیان کرنا تھا وہ جناب جبرائیل کے ذریعے سے بیان کر دیا، لیکن اگر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھی نہیں بیان کرنا اور وہاں اسی منزل پر کہ اوحا الی عبدہ ما اوحا، تو یقیناً کچھ صراحت کچھ وضاحتیں اس کی آئی ہیں۔ مگر یہ کہ میں آخری بات تو یہی کہوں گا کہ بہت سے حروف مقطعات ہیں کہ جن کے اسرار صرف مخاطب جو ہے وہ جانے، جس نے کلام کیا اور جس سے کلام کیا گیا وہ اس کو بہتر جانتے ہیں کہ یہ سر اور ایک راز۔ تو ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں ہیں کہ جو ہمارے لیے ہیں وہ ہمارے لیے بیان کر دی گئی، اور جو پیغمبر اکرم کے لیے خاص ہے وہ پیغمبر اکرم کے لیے خاص ہی رہے گی۔ وہ جو ایک مقام پہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے، میں ایگزیکٹلی شاید ریپیٹ کر پاؤں گا کہ اے حبیب کیا آپ اپنے آپ کو یعنی کیا اتنی مشکل میں ڈال لیں گے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو اتنا؟ وہ تو آپ یقین جانیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خشک حاکم والا رول نہیں اختیار کر رہے۔ حالانکہ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو پروردگار عالم نے کہا کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ رسول کا ذمہ تو اتنا ہی ہے کہ وہ بلاغ مبین کر دے، پیغام صاف پہنچا دے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید خود ہی پیغمبر اکرم کے حوالے سے یہ گفتگو کرتا ہے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، سورہ کہف کے اندر، اے حبیب کیا آپ ان کے پیچھے جان دے دیں گے اگر یہ ایمان نہ لائیں اس افسوس میں؟ یعنی ذمہ تو آپ کا اتنا ہی تھا مگر آپ تو اس سے بہت آگے گئے۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو قرآن مجید میں سورہ برات اور سورہ توبہ کی جو آخری آیتوں میں سے ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، رسول تمہارے پاس وہ ہے تمہارے نفسوں میں سے ہے، معاملہ یہ ہے کہ پریشانیاں تم پر آتی ہیں، برا اس کو لگتا ہے، حریص علیکم، تمہارے معاملے میں اس درجے یہ حرص رکھتا ہے، چاہتا ہے کہ تم سب کو کسی نہ کسی طرح سالویشن نجات یافتہ بنا دے۔ یعنی اگر آپ قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں نا تو وہ تو ابو جہل کے لیے بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے آتا، ابو لہب کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے آتا۔ ایک حاکم، خشک حاکم ہونا، اور ایک ہے مربی، ایک واقعاً تربیت کرنے والا مزکی، کہ اس کی تمنا یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کبھی دیکھیں کسی استاد کو، وہ آیا اپنا لیکچر دیا، سیلری لی چلے گیا، لیکن ایک وہ ہے کہ جو کہے کہ نہیں یہ میرے شاگرد جو ہے نا، صرف اتنا نہیں کہ میں نے اپنا ایک آفیشیل لیکچر دیا اور چلا گیا، نہ۔ امیر المومنین مولا علی کے تعبیر یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیب دوار، ایک وہ طبیب ہوتا ہے جو اپنے کلینک میں بیٹھ کر مریض کا انتظار کرتا ہے، اور بس وہ آیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک وہ طبیب ہوتا ہے کہ جو کلینک میں بھی بیٹھتا ہے مگر ساتھ ہی ایمبولینس کے اندر بیٹھ کر اس جگہ پر بھی پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر وہ مریض موجود ہوتے ہیں، جہاں پر سانحہ ہوا ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صرف اس طبیب کی طرح نہیں تھے کہ جو اپنے کلینک میں بیٹھ کر مریض کے منتظر ہوں، ان کا کلینک ہے مسجد نبوی، ان کا کلینک جو ہے وہ تو ممبر ہے، ان کا کلینک جو ہے وہ تو محراب ہے کہ جہاں پر نماز جماعت بھی ہو رہی ہے، خطبہ بھی ہو رہا ہے، نہ طبیب دوار، پیغمبر اکرم کلینک میں بیٹھ کر مریض کا انتظار بھی کرتے تھے نمازوں کے موقع پر، خطبے کے موقع پر، مگر ساتھ ہی ساتھ اگر پتہ چل جائے کوئی پریشان ہے، کوئی ہدایت کا طلبگار ہے تو وہاں پیغمبر اکرم خود بھی پہنچ جاتے تھے۔ کیا کہنا